ان الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کی اس گفتگو میں ہم قرآن مجید کی ساخت کو، اس کے سٹرکچر کو طالب علم کی حیثیت سے اس کی اصل میں اس کے اندر اتر کر جاننے اور سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ اپنے موضوع کی طرف بڑھنے سے پہلے میں یہاں علم کے بارے میں یہ بات واضح کر دوں کہ علم چیزوں کو محض جان لینے کا نام نہیں ہے۔ علم اصل میں چیزوں کو ان کے اندر اتر کر سمجھنے اور ان کی حقیقت کے اعتبار سے ان کو جاننے کا نام ہے۔ یہ اصل میں انڈرسٹینڈنگ کا نام ہے، فہم کا نام ہے، چیزوں کے اندر اترنے کا نام ہے۔ محض کسی چیز کو جان لینا جنرل نالج یا معلومات عامہ میں اضافے کا ذریعہ ہوتا ہے، لیکن علم اپنی اصل میں کیا ہے، میں نے عرض کیا کہ چیزوں کو ان کے اندر اتر کر ان کی حقیقت کے اعتبار سے جاننا۔ ہمارے یہاں بدقسمتی سے علم کے معیارات اور علم کے تصورات اسی حوالے سے جو ہے وہ پائے جاتے ہیں کہ جنرل نالج کی نوعیت کی چیزوں کو محض جان لینے کو، چیزوں کے محض جان لینے کو علم سمجھا جاتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ جب کوئی شخص کسی موضوع سے اپنی دلچسپی کا اظہار کرتا ہے تو اس سے پھر جنرل نالج کی نوعیت کے سوالات پوچھے جاتے ہیں۔ یہ بھی علم کا ایک حصہ ہے، لیکن علم اپنی اصل میں کیا چیز ہے، اپنی حقیقت کے اعتبار سے کیا ہے، اس طرح کے رویے علم کی اصل حقیقت سے لوگوں کو غافل رکھنے کا باعث بنتے ہیں۔ تو یہ اسی طریقے سے آپ دیکھتے ہیں کہ ایک شخص مثال کے طور پر دین و مذہب سے دلچسپی کا اظہار کرتا ہے، تو جیسے ہی وہ بتاتا ہے کہ میری دلچسپی کا موضوع دین و مذہب ہے، تو اس سے اس طرح کے سوالات لوگ پوچھنا شروع کر دیتے ہیں کہ اچھا آپ کی دلچسپی کا موضوع مذہب ہے تو پھر بتائیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج کے نام بتائیے، ان کی تعداد بتائیے، کتنی جنگیں لڑیں یہ بتائیے، غزوہ بدر کب ہوا یہ بتائیے، کتنے کلمے ہیں یہ بتائیے، کلمے سنائیے، قرآن مجید کی کتنی آیات ہیں، کتنی صورتیں ہیں، یعنی خاتون جنت کس کا لقب ہے۔ اس طرح کی چیزیں جنرل نالج کی نوعیت کی چیزیں ہیں۔ علم اصل میں یہ چیز لوگوں کو بتانے کی ہے، عام کرنے کی ہے کہ ایک شخص اگر کسی موضوع کو اپنی دلچسپی کا موضوع قرار دیتا ہے یا کسی چیز میں دلچسپی رکھتا ہے کسی علم میں، تو اس کے لیے طالب علمانہ رویہ یہ کہ وہ اس کی گہرائی میں اس کے اندر اتر کر اس کے اجزاء کا مطالعہ کرے، اس کی حقیقت کو دیکھے، سمجھے۔ یہ اصل معنی میں علم۔ ہم آج کی اس گفتگو میں قرآن مجید کے سٹرکچر کو، اس کی ساخت کو علمی طریقے پر زیر بحث لائیں گے۔ آپ کی سکرین پر یہ ایک پیج آپ کو نظر آ رہا ہوگا، سٹرکچر آف قرآن مجید کی ساخت کے نام سے۔ میں نے اس کو قرآن مجید کے سٹرکچر کو اس کے حوالے سے 5 نکات یا پوائنٹس بنائے ہیں جو آپ کو نظر آ رہے ہیں۔ یعنی پہلا پلیسمنٹ آف ورسز، آیات کی ترتیب، دوسرا ارینجمنٹ آف سوراز، صورتوں کی ترتیب، تیسرا کوہیرنس اینڈ آرڈر، ربط و نظام، چوتھا لینگویج اینڈ کانٹیکسٹ، زبان اور سیاق و سباق، اور پانچواں جنر، صنف یا اسلوب۔ یہ 5 پوائنٹس ہیں جنہیں میں سمجھتا ہوں قرآن مجید کی ساخت یا اس کے سٹرکچر کے حوالے سے زیر بحث لانا چاہیے۔ قرآن مجید کا جب ہم مطالعہ کرتے ہیں یا اس کو جب انالائز کرتے ہیں تو ہمیں یہ معلوم ہوتا ہے کہ قرآن اپنی ساخت یا اپنے سٹرکچر کے اعتبار سے آیات اور صورتوں کا مجموعہ ہے۔ ہر شخص جانتا ہے کہ قرآن مجید میں آیتیں پائی جاتی ہیں، صورتیں پائی جاتی ہیں، لوگوں کو یہ بھی معلوم ہے کہ 114 صورتیں ہیں۔ تو یہ تو بنیادی بات ہے جس سے عام طور پر لوگ واقف ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ میں نے الگ سے اس کا ایک پوائنٹ نہیں بنایا، ورسز کا اور سورت کا الگ سے پوائنٹ بنانے کی ضرورت پیش نہیں آئی۔
ہمارا جو پہلا نقطہ ہے جس پر ہم آج گفتگو کریں گے وہ ہے آیات کی ترتیب، پلیسمنٹ آف ورسز. یہ میں نے اس کو انسرکل کیا ہے، اس پر ہم نے آج گفتگو کرنی ہے. آیات کی ترتیب کے حوالے سے پہلے تو یہ جاننا چاہیے کہ قرآن مجید اس وقت جس ترتیب کے ساتھ کتابی صورت میں دو گتوں کے مابین ہمارے پاس موجود ہے، یہ اس طرح سے نازل نہیں ہوا. یعنی ایسا نہیں ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے ایک کتاب تصنیف کر کے اپنے پیغمبر کے ہاتھ میں پکڑا دی اور کہا کہ جاؤ اب یہ لوگوں کو سناؤ یا ان کو یہ دے دو جا کر. ایسا نہیں ہوا. قرآن مجید سارا کا سارا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کے مراحل کے لحاظ سے موقع بہ موقع قسط وار تھوڑا تھوڑا کر نازل ہوا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی قوم کو دعوت دے رہے ہیں اور اس دعوت کی ضرورت کے تحت جتنا نازل ہونا تھا اس لحاظ سے قرآن مجید نازل ہوتا رہا، اور یہ آہستہ آہستہ قرآن مجید نازل ہوتا رہا یہاں تک کہ کم و بیش 23 سال کے عرصے میں اپنی تکمیل کو جا پہنچا. اب قرآن مجید جس طریقے سے نازل جیسے جیسے نازل ہو رہا ہے، یہ اس کی جو ترتیب تھی نزولی ترتیب سے نازل ہو رہا تھا. اب قرآن مجید جس ترتیب کے ساتھ ہمارے پاس موجود ہے اس کو ترتیب توقیفی کہا جاتا ہے. یعنی یہ نزولی ترتیب نہیں ہے، ترتیب یہ نازل ہونے کے لحاظ سے صورتیں یا آیتیں اس طریقے سے نہیں ہیں جس طریقے سے اس وقت ہمارے پاس موجود ہیں. اس کی ایک ظاہر وجہ ہے کہ جو قرآن مجید نازل ہو رہا ہے اس کے اولین مخاطبین ہیں، ان کے حالات کی رعایت سے تو ان کے لیے نزولی ترتیب زیادہ آپ کہہ لیجئے کہ اپروچیبل ہے، سینسیبل تھی یا ریلیٹیبل تھی. اب جب قرآن مجید کو بعد میں آنے والے لوگوں کے لیے ہدایت کی کتاب بننا ہے یا ہدایت بننا ہے یا ایک کتاب ہدایت کی حیثیت سے قیامت تک کے لیے اس کو پیش کیا جانا ہے، تو اس کے لیے پھر اللہ تعالیٰ نے اس کو ایک دوسری ترتیب سے مرتب کیا، اور یہ اللہ تعالیٰ ہی نے کیا. اس کو ترتیب توقیفی کہا جاتا ہے. یعنی ایسا نہیں ہے کہ یہ بعد میں کسی نے لوگوں نے مسلمانوں نے اپنی طرف سے صورتوں کو جوڑ لیا، یہاں وہاں سے پکڑ کر آیتیں جوڑ لیں، ایسا ہرگز نہیں ہے. یعنی یہ بات واضح رہنی چاہیے کہ جو قرآن مجید جیسے جیسے جتنا جتنا نازل ہو رہا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو مرتب کرواتے جا رہے ہیں. آیات جو نازل ہو رہی ہیں ان کو جو آیات پہلے سے نازل ہو چکی ہیں، جو صورت میں پہلے سے نازل ہو چکی ہیں، ان کے ساتھ پلیس کرواتے جا رہے ہیں ان کے مضمون کے لحاظ سے. یہاں سے یہ بات معلوم ہے نا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے اصحاب کو نمازوں میں بھی قرآن پڑھتے تھے، صورتیں پڑھتے تھے. تو سورت کیا ہے اصل میں؟ آیات کی تنظیم و ترتیب سی سورہ وجود میں آتی ہے. تو جب آیتیں اس سے معلوم ہوا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد ہی میں، آپ کی حیات ہی میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم قرآن مجید ایک طرف نازل ہو رہا ہے اور دوسری طرف آپ اس کو آیتوں کو پلیس کرواتے جا رہے ہیں، ان کی پلیسمنٹ ہو رہی ہے. تو یہ سارا کام اللہ تعالیٰ کی زیر نگرانی جبریل امین کے ہمراہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہے، یہاں تک کہ پھر قرآن مجید اپنی تکمیل کو پہنچا ہے، اس کی ایک ترتیب مکمل ہوئی ہے، اور پھر آخر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جبریل امین کے ہمراہ، روایتوں سے معلوم ہوتا ہے کہ آپ نے جبریل امین کے ہمراہ قرآن مجید کا دور قرآن 2 مرتبہ ہوا ہے. ویسے تو ہر رمضان میں یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھتے تھے، پڑھ کر سناتے تھے، روایتوں کے مطابق آخر میں یہ 2 مرتبہ ہوا، جس کے بعد پھر یہ اپنی آخری صورت میں یہ سامنے آ گیا مرتب ہو کر، اپنی آخری قرات اس کی ہو گئی، اور پھر ترتیب بھی اس کی اس طریقے سے مکمل ہوئی، اور اس طریقے سے یہ مسلمانوں میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو اللہ کی کتاب کی حیثیت جاری کر دیا، پیش کیا، پڑھ کر سنایا، لوگوں نے یاد کیا، لکھنے والوں نے لکھ لیا. اس طریقے سے پوری مسلمان امت نے اس کو نقل کیا اپنے اگلوں کو. یعنی یہ مسلمان امت کے اجماع اور تواتر سے اسی ترتیب سے اور اسی قرات سے نقل ہوتا آیا اور ہم تک پہنچا، اور آئندہ انشاءاللہ قیامت تک اجماع اور تواتری کے ذریعے سے یہ منتقل ہوتا رہے گا. تو یہ جو آیات کی ترتیب اس طریقے سے طے پائی ہے، اور یہ توقیفی ہے. یعنی اصطلاح ہے، ایک نزولی ترتیب ہے، ایک ترتیب توقیفی ہے. نزولی کے بارے میں عرض کر چکا ہوں کہ جس کے مطابق وہ نازل ہوتا رہا ہے یہ صورتیں آیتیں، اور توقیفی
جس کے مطابق اللہ تعالیٰ کی زیر نگرانی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آیتوں کو پلیس کیا ساتھ ساتھ. تو یہ دونوں کام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات ہی میں ہوئے ہیں، قرآن کی قرأت بھی اور اس کی آیتوں کی پلیسمنٹ بھی. تو یہ بات آیتوں کی ترتیب کے حوالے سے جاننے کی ہے، اور جس پر میں نے ایک وضاحت سے بتا دیا ہے کہ قرآن مجید کی آیات اپنی ترتیب کے لحاظ سے توقیفی ہیں، اللہ تعالیٰ ہی کی زیر نگرانی مقرر ان کی ترتیب ہوئی ہے. اور اس طریقے سے اس میں سے جو بات دوسری بات جو ہمیں معلوم ہوتی ہے یہ کہ آیات چونکہ مرتب ہیں، اور جیسا کہ میں عرض کر چکا ہوں کہ رسول اللہ آیتوں کو ان کے مضمون کے لحاظ سے ان کی متعلقہ آیات یا صورتوں میں رکھواتے تھے. تو اس سے پتہ چلتا ہے، معلوم ہوتا ہے یہ کہ آیات میں غیر معمولی ربط بھی ہے، ترتیب بھی ہے، نظم بھی ہے، جس کو ہم تیسرے پوائنٹ کے تحت، تیسرے نقطے کے تحت کوہیرنس اینڈ آرڈر کے نام سے کے زیر بحث لائیں گے. آج کی گفتگو میں ہم اسی پر اکتفا کریں گے، اور اگلی نشست میں انشاءاللہ صورتوں کی ترتیب پر گفتگو ہوگی. اور آیتوں کی ترتیب کے حوالے سے میرا خیال ہے کہ مکمل ہو گئی ہے بات، لیکن اگر کچھ بات مزید کرنا ہوئی تو وہ بھی ہم اگلی نشست میں کریں گے، اور صورتوں کی ترتیب کو زیر بحث لائیں گے. وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.